Spark Knowledge. Please subscribe my knowledge and keep watching us. Today's topic is geography of world. تو viewers, ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں, یہاں ارد گرد دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ارد گرد کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ان چیزوں پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو کچھ ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ ہمارے جو بالکل ایریا قریب ہیں ان کے بارے میں تو پتہ ہونا ہی چاہیے, کچھ گھر سے باہر نکلنا تو چاہیے. تو ہمارے یہاں سب سے پہلے ہمارا لینڈ کا ایریا آ جاتا ہے کہ جہاں جس زمین پر ہم لوگ رہ رہے ہیں تو وہ کون سی لینڈ ہے. تو ہم لینڈ کو کیا کہتے ہیں. بیسیکلی جو میں نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا ہے یہ بالکل بیسک لیول سے سٹارٹ کیا تاکہ آپ ایک بیسک لیول سے اپنے آپ کو گرو اپ کر کے ایک ہائی لیول تک لے جائیں, ایک ٹیسٹ سیشن تک, کمپٹیٹیو ایگزامس تک لے جائیں. اور وہ بچہ جو 1 کلاس میں ہے, جو ابھی کچھ سیکھنے والی میں نہیں ہے اسٹیج میں, جس نے بھی کچھ نہیں سیکھا اب وہ سیکھ رہا ہے, تو اس کے لیے بھی بڑا بینیفیشیل ہے, اسپیشلی آج کل جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لینڈ کیا ہے. دی سرفیس آف دا پلانٹ جو ہمارے پاس ہے, ارتھ از ڈیوائڈیڈ انٹو لینڈ اینڈ واٹر باڈیز. ٹھیک ہے, یہاں میں کیرو کو یوز کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو میں بتانے میں آسانی ہو سکے میرے لیے. اوکے, ہمارے پاس کیا ہے, ارتھ کو ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ جو ایک لینڈ کا پارٹ ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے, واٹر باڈیز. اب ہوتا کیا ہے کہ 3 کوارٹر کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک چیز کے 4 حصے کر دیے جائیں تو اس میں سے جو 3 حصے ہیں وہ ہمارے پاس جو کہ 71% ٹوٹل ارتھ کا بن رہا ہے, وہ ہمارے پاس کورڈ کس سے ہے, واٹر کے ساتھ. کیا ہے 3 کوارٹر 71% آف دا واٹر باڈیز. اچھا, پیچھے رہ گیا ایک حصہ 1 کوارٹر آف دا ارتھ سرفیس از کورڈ ود لینڈ. دین نیکسٹ, اب اگر ہم صرف واٹر پورشن کی بات کریں تو واٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمپل واٹر کے اندر بھی کئی ورائٹیز ہیں. ڈرٹی واٹر تو ہے سو ہے, بٹ نیچرلی جو واٹر ایگزسٹ کر رہا ہے ہماری ارتھ میں تو وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پیچھے ہم لوگ اگر سب سے پہلے ہم دیکھیں تو اوشنز ہیں, سیز ہیں, ریورز ہیں, لیکس ہیں اور گلیشیئرز ہیں. یہ مین فریش واٹر کے یا آپ کہہ رہے ہیں نیچرل واٹر کے ریسورسز سمجھے جاتے ہیں کہ ہماری ارتھ پر جو نیچرل ریسورس ہے واٹر کا وہ کون کون سے ہیں. اوشنز, سیز, ریورز, لیکس اینڈ گلیشیئرز. 1 بائی 1 ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. واٹر باڈیز جو ہیں بیسیکلی ابھی جو میں نے ڈسکس کیا, سم جو ہیں وہ بکس میں 70 اور سم پہ 71% لکھا ہوا ہے, بیکاز جو چینجز ہو رہی ہیں ورلڈ میں, ٹیمپریچر ہائی ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے میلٹنگ کا پوائنٹ بہت انکریز ہو رہا ہے, تو واٹر کی جو ہے وہ شارٹیج اور اس طرح کر کے چینجز آ رہی ہیں. تو اس ایریے کو ہم لوگ واٹر کے حساب سے دیکھتے ہوئے ہم اپنے اس پلانٹ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, بلو پلانٹ. کیا کہتے ہیں, دا بلو پلانٹ. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم اگر واٹر باڈیز میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ڈسکس کریں اوشنز کا. اچھا, کچھ لوگوں کو اوشنز کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے, لوگوں کو اوشنز اور سی میں سم ٹائم نہیں کلیریفیکیشن ہوتی کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے. تو میں آپ کو اوشنز کا بتا دوں کہ ایک تو سب سے زیادہ جو پانی سے یا واٹر باڈیز ہیں, سب سے بڑی واٹر باڈی اس ٹائم اوشنز ہیں. ٹھیک ہے, اس دنیا میں یا ہماری ارتھ پر, اس کو ٹیکنیکلی بولا جائے تو ہماری ارتھ پر تو لارجسٹ باڈی جو ہے, اور یہ سالٹ واٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ساتھ کیا کہیں, دیٹ سراؤنڈز ا کانٹیننٹ. ٹھیک ہے, کانٹیننٹ کو بھی میں مزید آپ کو کلیریفائی کرتی ہوں. اوشنز کیا ہیں کہ یہ لارجسٹ باڈی ہے سالٹ واٹر کی, اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کیا, دیٹ از دا سالٹ واٹر. ٹھیک ہے, اور یہ کانٹیننٹ کے سراؤنڈز میں ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا, اب اوشنز دنیا میں کہاں ہیں اور کتنے ہیں, اب میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیتی ہوں. There are 5 oceans in the world. That means there are 5 biggest oceans in the world. The first one is the Pacific Ocean, second is Atlantic Ocean, third is Indian Ocean, fourth is Antarctic Ocean, and fifth one is Arctic Ocean. اس کو تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ مزید بتا دوں تو یہ ہمیں کچھ لگ رہا ہے, فیل ہو رہا ہے. اس کو میپ کو بھی میں آپ کو پراپر ڈسکشن اس پہ کروں گی کہ نیکسٹ میری جو ویڈیو ہوئے گی اس میں آپ کو میپ کے بارے میں ڈسکس کر کے بتاؤں گی, بیکاز ابھی میپ ہمیں کلیئر نہیں ہے. یہ ایک بڑی کہنے کی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو میپس کلیئر نہیں ہیں.
ہم لوگ ڈگریز لے کے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، بٹ میپس کے بارے میں ہم بالکل سم ٹائم زیرو ہو جاتے ہیں. چلیں تو خیر یہاں پہ تھوڑا سا ہم لوگ اوشنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ایکویٹر ہے ہمارا، بالکل سینٹر پارٹ آف دا ارتھ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کو کہیں کسی حد تک کہ دنیا گول ہے، ٹھیک ہے، تو اس گول میں بیسیکلی تو گول نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن گول کی ایک فارم دیتی ہے. تو یہ ایکویٹر سے ہم یہاں پر اوپر آئیں تو یہ اٹلانٹک اوشن ہے، ٹھیک ہے. یہ آرکٹک اوشن ہے، دیٹ از دا پیسیفک اوشن، لارجسٹ اوشن، ٹھیک ہے. اور یہ انڈین اوشن ہے جو ہمارے پاکستان یا ایشیا کنٹیننٹ کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتا ہے. اور لاسٹ پہ ہمارے پاس کیا ہے، اٹلانٹک اوشن. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہمارے پاس انٹارکٹک اوشن آئے گا، یہ والا. اوکے، دیٹ از انٹارکٹک اوشن اینڈ دیٹ از آرکٹک اوشن. اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسپیشلی لوگ اب سیکھنا سٹارٹ ہوئے ہیں ماسٹرز کرنے کے بعد یا پھر بڑی سی ڈگریز لینے کے بعد اب سیکھنا سٹارٹ ہوتے ہیں. لائک میں اپنی بھی ایگزامپل دوں تو میں نے بھی اسی طرح سیکھا ہے کہ میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد اس بارے میں بھی کچھ جاننا شروع کیا ہے، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں تھا. تو میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ اوشنز آف دا ورلڈ جو ہے ہم سم ٹائم اردو میں لفظ ایک استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا انگلش میننگ نہیں پتہ ہوتا. اور ہم سم ٹائم ایک انگلش کا ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا اردو میننگ نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہم نے اپنی بکس میں پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ چیز بہت کنفیوز کر دیتی ہے کہ اب بیسیکلی ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو نہ وہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں، تو وہاں پہ ذرا ہمیں کہتے ہیں کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر بتا دیے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں اردو اور انگلش میں ساتھ مکس کر کے میں نے بتا دیا. 5 اوشنز ان دس پلانٹ ہے، ارتھ ہے. ہم لوگوں نے نارملی ورڈ پڑھا ہے بحر الکاہل. ورڈ کیا ہم لوگ ایس ایس ٹی کی یا جو ہماری ایک معاشرت علوم کی یا مطالعہ پاکستان کی کتاب ہوتی تھی اس میں ہمارا تھا بحر الکاہل. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پیسیفک اوشن، ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا اوشن ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ ون از بحر یا اوکیانوس، جس کو ہم اٹلانٹک اوشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دیٹ از دا سیکنڈ ون. تھرڈ ون از بحر ہند، انڈین اوشن، جو کہ ہمارے ایریا کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. فورتھ ون از بحر منجمد جنوبی، انٹارکٹک اوشن. اب یہ جنوبی اور شمالی میں بھی سم ٹائم ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. جنوبی نیچے والا پورشن جو ہوتا ہے لوور ڈاؤن والا، یہ ہمارے پاس انٹارکٹک آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جنوبی اس میں آ رہا ہے بحر منجمد جنوبی، ٹھیک ہے. اب بحر منجمد جو شمالی ہے دیٹ از آرکٹک اوشن، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ میں نے اردو اور انگلش میں اس کی تھوڑے سے ڈسکرائب کر دیا. پھر ہم آ جائیں گے سی پر. اوشنس کے بعد جو سیکنڈ واٹر باڈی آ رہی ہے دیٹ از سی. سی کے بارے میں ہمیں کچھ ایک خاص ٹرمز یوز کی جاتی ہیں نارملی، کہ 7 سمندر پار کا ایک بڑا کنسیپٹ ہے جس کو ہم لوگ ایک پروورب کے طور پر بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو 7 سیز کا بیسیکلی کنسیپٹ یہ تھا کہ یہ ایک ایڈیم کنسیپٹ تھا جس میں دا سیل آف دا 7 سیز، ٹھیک ہے. یعنی آپ 7 سمندر پار کر کے جا رہے ہو. تو یہ نیشنٹ جو فریز یہ جو یوز کرتے تھے آل اوور دا ورلڈ جو ہے یہ اوشنس کو بھی سی میں انکلوڈ کر کے اس کو اس طرح جو ہے وہ بتاتے تھے کہ یہ اوشنس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. اور یہ بلکہ 19 سینچریز کے بعد ہی ان چیزوں کے بارے میں مزید جو واٹر باڈیز ہیں ان کے بارے میں جب پڑھا گیا تو پتہ چلا. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے، ہمارے پاس 7 سمندر ہیں، ٹھیک ہے. 7 سیز ہیں ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے. ان کے نیم ہیں ایڈریاٹک سی، عربین سی، بلیک سی، کیسپین سی، میڈیٹرینین سی، پرشین گلف اینڈ ریڈ سی، ٹھیک ہے. یہ 7 جو ہیں وہ سیز ہیں. جو انٹرنیشنل ہائیڈروگرافک آرگنائزیشن کی لسٹ ہے اس کے مطابق 70 ڈسٹنکٹ باڈی آف دا ورلڈ کالڈ سی، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ایک سی کی ڈیفینیشن اپنی طرف سے ایک خاص بتائی ہے کہ جس میں 70 ڈسٹنکٹ باڈیز ہوں واٹر کی، ٹھیک ہے. اب 70 ڈسٹنکٹ باڈیز کا ڈسٹنکٹ مطلب ہوتا ہے اسپیسیفک، کوئی خاص ایسی جگہ جو کہ اکٹھی ہو کے مل رہی، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم سی کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ اگر ورلڈ میپ میں تھوڑا سی ڈسکرائب کیا گیا جیسے A1 ایڈریاٹک سی ہے. سیکنڈ ون از یہاں پہ آ کے عربین سی ہے جس میں ہم لوگ ریلیٹ کریں ہیں. بی پہ آ کے بلیک سی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. بلیک سی کے پاس ہی دا ڈیڈ سی بھی اس کو ہوتا ہے. کیسپین سی جو بیسیکلی ہے اس کو ہم لیک میں بھی کنسیڈر کرتے ہیں سم ٹائم، بٹ ایکچولی دیٹ از سی. اس کے بعد میڈیٹرینین ہے یہاں پر، اور یہاں پر یہ میڈیٹرینین ہے اور یہ ریڈ سی ہے، ٹھیک ہے.
سی کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ تھوڑا سا کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ اوشن میں اور سی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. واٹر باڈیز کے حساب سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے بڑا اوشن ہے, اوشن کے بعد سی ہے, سی کے بعد ریورز ہیں, ریورز کے بعد لیکس ہیں, لیکس کے بعد کیا ہیں, گلیشیئرز. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کہیں کہ آپ بڑے سے چھوٹے کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم چھوٹے سے بڑے کی طرف جائیں تو ہمیں یہاں سے تھوڑا سا فریش باڈیز جو فریش واٹر باڈیز ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے گا, جو کہ جس کو ہم لوگ پینے کا یا میٹھا پانی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ریور واٹر تک ہم لوگ اس کو پینے کے پانی کی طرح یوز کر سکتے ہیں, اریگیشن میں یوز کر سکتے ہیں, جو کہ ہمارا بینیفیشیل ہے. سی میں اور سی اور اوشنز کی اپنی انٹرنل جو باڈیز ہیں, یہ لیونگ آرگنزمس ہیں وہ اور ہیں, لیکن ان کا ظاہر ہے اپنا فنکشن ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے, تو ظاہر ہے اس کا بھی بہت بڑا کام ہے اس دنیا کے اندر. ان کے بغیر بھی جو ہے وہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. تو بات کرتے ہیں پھر وہی ڈفرینس پر اوشن اور سی میں. کیا ہے کہ سی جو ہے وہ اسمالر دین اوشن ہے. ٹھیک ہے. جو سی ہے وہ لوکیٹ کرتے ہیں ایٹ پلیس ویئر لینڈ اینڈ واٹر باڈیز. ٹھیک ہے. اس کو سی لینڈ کا آپس میں جو کنیکشن جو واٹر میں ہوتا ہے, کیسے یہاں پہ میں نے پکچر میں بھی تھوڑا سا ڈسکرائب کیا کہ یہ ہماری لینڈ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لائک کراچی کا یا یہ جو بارڈرز آ رہے ہوتے ہیں ہمارا, جہاں پر سی ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ والا پورشن یہ دیکھیں لینڈ ہے, لینڈ کے ساتھ اس سائڈ پر سارا دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے سمندر ہی سمندر گہرا ہوتا ہے, اس کو ہم سی کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اوشن کا کیا کنسیپٹ ہے. اوشن جو ہے, اوشن کی دو کنسیپٹس آ رہے ہوتے ہیں. کیسے آ رہے ہوتے ہیں کہ جب دو سمندر آپس میں مل رہے ہوں. ٹھیک ہے. یا ایک سمندر اور ایک اوشن آپس میں مل رہا ہو. کیسے؟ اب دو واٹر باڈیز ہیں, لارج باڈیز ہیں, یہ آپ کو ان سائڈ سی, یعنی کہ آپ ڈارک انڈر واٹر بلو نہیں جائیں, آپ سرفیس واٹر پر رہیں, لیکن آپ بہت آگے تک چلے جائیں گے جہاں پہ دور دور تک آپ کو کوئی اس طرح کی لینڈ پارٹیکل نظر نہیں آ رہا. وہاں پہ آپ سی کے اندر ہیں یا واٹر باڈی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. لائک ہم لوگ یہ بحری جہاز جو ہمارے ہوتے ہیں ان پہ ہم لوگ سم ٹائم اگر سفر کریں, جو یاکس ہوتے ہیں, تو ان میں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دو پانی کی بڑی باڈیز جب آپس میں ملتی ہیں تو اوشنز کا کنسیپٹ ہوتا ہے. اگر اس کو سمپل ورڈ میں کریں تو یہ ہے کہ جب سی اور لینڈ کا آپس میں کنیکشن ہوگا, دیٹ از سی. اور جب اوشنز کا سی کے ساتھ یا اوشنز کا آپس میں اوشنز کے ساتھ, یہ لارج باڈیز کے ساتھ آپس میں وہ میٹ کر رہے ہوں گے, مل رہے ہوں گے, تو اس بات کو ہم لوگ اوشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جائیں جی لینڈ پورشن کی طرف. ابھی تک ہم لوگوں نے واٹر باڈیز اسٹڈیز کی ہیں, لیکن لینڈ باڈیز پہ, لینڈ کے پورشن پر بھی آ جاتے ہیں, کہ جو کہ ارتھ کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور اس پورشن میں ہم لوگ رہتے ہیں. اگر اس 30% واٹر باڈیز کو نکال دی جائیں تو پیچھے 30% باڈیز بچتی ہیں جو کہ لینڈ باڈیز ہیں. 30 to 29 to 28 اراؤنڈ اباؤٹ اس طرح چل رہا ہے. اچھا, اب لینڈ پارٹ ہوتے کیا ہیں. لینڈ پارٹ آف دا ارتھ از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو کنٹیننٹس. ٹھیک ہے. ہم کون سے کنٹیننٹ میں رہتے ہیں, تو یہ کنٹیننٹ کا بھی آپ کو میں میپس کے اندر تھوڑا سا اس کو, یہ اسی کے لاسٹ میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرتی ہوں. اچھا, لینڈ ہوگی ڈیوائڈ کنٹیننٹس کے اندر. اب کنٹیننٹس جو ہیں وہ فردر ڈیوائڈ ہو جائیں گے کنٹریز کے اندر. ٹھیک ہے. کنٹریز کے اندر, اب کنٹریز کا کیا کنسیپٹ ہے کہ کنٹریز کیا ہوتی ہیں, جن کے بارڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بارڈر وہ آپ کی واٹر باڈیز کا بھی پورشن ہو سکتا ہے. وہ بارڈر آپ کی کوئی لینڈ پراپرٹی, لینڈ پراپرلی آپس میں, جس طرح بارڈر لائک انڈیا پاکستان کے بارڈرز ہیں, تو وہ دو طرح کے بارڈر آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. جو ہماری فورسز ہیں, وہ دو میری ٹائم فورسز جو ہمارے پاس ہوتی ہیں, ان میں بارڈر کیا ہے کہ ہمارا پانی میں, ہمارا واٹر پورشن پہ بھی بارڈر ہے. اور اگر آپ ناردرن ایریاز میں تھوڑا سا نارتھ پہ چلے جائیں تو ہمارا سارا جو پنجاب کا ایریا اور وہاں سے چل رہا ہے, وہ سارا ہمارے پاس لینڈ ایریاز کے بارڈرز ہیں. تو وہ کنٹری جس کے بارڈرز ایگزسٹ کرتے ہیں اس کو ہم کنٹری بولتے ہیں, وہ لینڈ باڈی. ٹھیک ہے. اچھا, اس ٹائم ورلڈ جو ریکگنائزڈ ہیں, کہ جن کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے, وہ 195 کنٹریز ورلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کہ جو سننے میں, کہنے میں یا دیکھنے میں آتی ہے بات, وہ 210 سے زیادہ کنٹریز اب تک بن چکی ہیں, لیکن ان کو اس طرح ریکگنائز دنیا نہیں کرتی, یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. لیکن 195 آپ کہہ لیں کہ ایک بیسک لیول پہ اسٹڈی کے لیے کافی ہے. پھر ہماری بات آتی ہے ماؤنٹینز اینڈ ہلز پہ. آج تک نہیں پتہ چلا کہ ماؤنٹینز اور ہلز میں کیا ڈفرینس ہے, لیکن بہت سو کو پتہ بھی ہے. جو بیسک بالکل بات ہے نا, ماؤنٹینز میں کیا ہے, سادی بالکل بات ہے کہ آپ کا ایک اونچے اونچے پہاڑ ہیں, انتہائی اونچے پہاڑ ہیں, کہ جس کو کہتے ہیں کہ آسمان کے ساتھ باتیں کرنے والے.
ہائیسٹ لینڈ فارم ہے سرفیس آف دا ارتھ. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں K2. K2 ایگزسٹ ان پاکستان, ٹھیک ہے. دیٹ از دا سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین آف دا ورلڈ, اور اس کی کیا ہے 8611 میٹر ہائی. لوکیٹڈ کہاں پہ ہے کراکرم رینج آن دا بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. اچھا K2 کا سیکنڈ نام ہم نے بولا گاڈون آسٹن. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, MCQs میں بہت زیادہ آتا ہے جو کہ کمپٹیٹیو ایگزامس میں یوز ہوتے ہیں. گاڈون آسٹن آج تک ذرا بکس میں اس کو کلیئر نہیں کیا جاتا. K2 تک زیادہ تر اس کی اپروچ رکھی جاتی ہے. دوسری طرف ہلز میں آئیں تو ہلز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اونچے اونچے پہاڑ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ قریب بادل بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایریا بڑا کلیئر ہوتا ہے. اب ایریا کلیئر ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہاں پہ آپ کی ایک دنیا بستی ہے, لوگ بستے ہیں وہاں پر, ایک نظام زندگی چل رہا ہوتا ہے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. وہاں پہ گرینری ہے, وہاں پر بہت اونچے پہاڑ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جیسے میں اس کی ایگزامپل دوں تو مری, پاکستان کے اندر مری دا کوئین آف ہلز. مری کا سیکنڈ نیم جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہے کوئین آف ہلز. موسٹ پاپولر ہل اسٹیشن ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی ہائٹ کہاں تک جاتی ہے 7516 فیٹ تک, ٹھیک ہے. اس کی ہائٹ یہ میکسیمم فیٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ اور یہ یاد رکھیے گا یہ فیٹس کی میں بات کر رہی ہوں, اور یہاں پر یہ ہائیسٹ میٹر ہے ہائی پہ, ٹھیک ہے. تو ماؤنٹینس بڑے ہوتے ہیں, ہلس چھوٹے ہوتے ہیں. ماؤنٹینس پہ لائف جو ہے ایزیلی ایگزسٹ نہیں کرتی, اسپیشلی فار پیپل. وہاں کا سراؤنڈنگ یا ٹیمپریچر کنڈیشن اس طرح کا نہیں ہوتا, لیکن ہلس کے اندر یہ سارا کچھ اتنا نارمل ہوتا ہے کہ لائف ایگزسٹ کر سکتی ہے. اچھا جی, نیکسٹ آپ آ جائیں ادر لینڈ فارمز کی طرف. ماؤنٹینز اور ہلس کے علاوہ بھی اس دنیا میں ہم لوگ دیکھیں تو بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پوری ارتھ کو بنایا ہے. بہت ورائٹی رکھی ہوئی ہے. اس میں جو ایک آتی ہے نئی چیز وہ ہے پلیٹیوز کی. پلیٹیو کا کیا سین ہے کہ پلیٹیو آپ کو فلیٹ لینڈ میں فیل ہوتا ہے, ہائی ایریا ہوتا ہے. ہائی ایریا سے کیا مراد ہے کہ جو آپ کا سرفیس لینڈ کا ہے, سرفیس آپ لینڈ کس طرح کرتے ہیں کہ جو آپ کا سی لیول ہے وہ آپ کی سرفیس ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہائی ایریا ہوتا ہے, لینڈ فلیٹ قسم کی لینڈ ہوتی ہے, اس کو آپ پلیٹیو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر پاکستان میں دیکھیں تو راولپنڈی اسلام آباد جو کہ پوٹوہار پلیٹیو میں آتا ہے. اب راولپنڈی یا اسلام آباد کو دیکھیں تو وہ سی لیول سے تھوڑا سا ابو ہے, لیکن فلیٹ لینڈ ہے. وہاں پہ فل جو ایک سٹی ہے وہ آباد ہے, لوگ وہاں پر رہتے ہیں. ہمیں وہاں پر ماؤنٹینس بھی ملتے ہیں, ہلس بھی ملتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو زندگی میں رہنے کا ایک پراپر وے بھی ملتا ہے کہ ہم لوگ اپنی لائف کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, اور یہ ساری ہمارے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. اچھا, اس کے بعد پلیٹیوز کے بعد کیا آتا ہے ویلی. ویلی میں کیا ہوتا ہے کہ a plain area of land between hills or mountain is called valley. اچھا, جب ہم لوگ ویلی کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہماری فرسٹ جو میرے تو مائنڈ میں ایٹ لیسٹ جو فرسٹ چیز ہوتی ہے دیٹ از کشمیر ویلی. کشمیر بڑا ڈسپیوٹیڈ ایریا بن چکے ہیں, وہاں پہ ہر ٹائم لڑائی جھگڑے والا وہ سین جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی سنتے آ رہے ہیں. تو وادی کشمیر کا لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے. وادی کس کو کہتے ہیں, ویلی کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے جی, پلین ایریا ہے لینڈ کا بٹوین ہلس اینڈ ماؤنٹینس. ماؤنٹینس اب لارج رینج میں, ٹھیک ہے, ہلس اسمارٹ ہے مطلب لو رینج میں, اس کو ہم لوگ ویلی کہتے ہیں, اسکارپ ویلی. اب ویلی آر یوزلی فارمڈ بائی دا ریور واٹر. ریور واٹر کیا ہوتا ہے کہ جس کو پینے کا پانی ہم لوگ کہتے ہیں, کہ جو فریش واٹر ہوتا ہے جس میں آپ کی مچھلیاں بھی رہتی ہیں, جس میں آپ کا کوئی سالٹ واٹر نہیں ہوتا, اور آپ اس کو اریگیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو پینے کا پانی بھی ہم لوگ نارملی اس کو یوز کرتے ہیں. اگزامپل میں آپ اس کے دیکھ لیں, ہماری بڑی ہی فیمس پاکستان میں آج کل ٹورزم کے لیے بہت فیمس ہو چکی ہیں گلگت بلتستان کی ویلی ہے, اور چترال ویلی ہے. یہ ایک تھوڑا سا میں نے آپ کو ویو دکھایا. پلین آ جائے, تھرڈ پورشن ہمارا اس کے بعد آ جاتا ہے. سب سے پہلے ہم نے ماؤنٹینس, ہلس, پلیٹیوز, ویلیز, اینڈ ناؤ ففتھ ون از پلین. پلین ایریا کس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیکھ لیں پلین ایریاز فلیٹ لینڈ ہوتی ہے. اچھا, یہ ہائی ایریا ہوتا ہے سی لیول سے, پلیٹیوز ہائی ایریا ہوتا ہے. پلینس جو ہیں وہ بالکل فلیٹ ایریاز ہوتے ہیں. The basin of Indus River is a large and fertile plain which is formed by the Indus River silt. اچھا, اب جی ایک ٹرم یوز ہوئی ہے بیسن کی. گھروں میں تو بیسن بڑے دیکھے ہوں گے, سنے ہوں گے, بٹ بیسن ایکچولی ہے کیا؟ بیسن وہ ایریا ہوتا ہے لینڈ کا کہ جہاں دونوں سائڈز پر دریا بہتے ہوں, اور اس کے جو مڈل ایریا ہے جس پہ لینڈ ہے
آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک پلین ہے اور وہ بیسن ایک بنتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں ہمارے پاس انڈس ریور، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہمارا ایک ریور سسٹم ہے جس کو ہم ایک اریگیشن سسٹم کہتے ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ یا سب سے براڈ یا بیسٹ سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. اور اس کے اندر بھی کیا ہے کہ انڈس ریور ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ٹاپ 8 جو لسٹ ہمارے پاس ریور کی ہے اس میں لارجسٹ ریور آتا ہے. اس کے دونوں طرف ریور کے ظاہر سراؤنڈنگ ان کی ڈویژن ہوئی ہوئی ہے، اور جو مڈ میں آپ کی ادھر بھی آپ کہہ لیں کہ ریور کا ایریا اور ادھر بھی ریور کا ایریا، سینٹر میں جو آپ کی یہ لینڈ پارٹ آ رہا ہے دیٹ از بیسن اور فلیٹ لینڈ، دیز آر کالڈ پلینس. ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی ماؤنٹینس ہلز وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، اور یہ ہائیلی فرٹائل پلین ہے. فرٹائل سے اب کیا مراد ہے؟ فرٹائل آپ اس میں ہر قسم کی اکارڈنگ ٹو یور کلائمیٹ اور انوائرمنٹ آپ اس میں فصل جو ہے وہ اگا سکتے ہیں. یہ آپ کا ایک وہ کہتے ہیں گرینش ویجیٹیو ایریا ہے کہ آپ کچھ بھی یہاں پر اگا سکتے ہیں، کچھ بھی آپ یہاں پر گرو کروا سکتے ہیں، جو کہ آپ کو اچھی پروڈکٹ، اچھی سیلنگ پروڈکٹ میں دے سکتی ہے، اسپیشلی ان ایگریکلچر. اور لینڈ جو رہنے کے لیے تو ریزیڈینشیل کے لیے تو کوئی بھی ایریا یوز ہو سکتا ہے، بٹ یہ بڑا ہی کہتے ہیں کہ ہائی کاسٹ ایریا میں آ جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد لینڈ کی ہم لوگ اگر ادر فارم دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتی ہیں ڈیزرٹس، آئس لینڈ آ جاتے ہیں، لیکس آ جاتی ہیں. ان کو تھوڑا سا ایک دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیزرٹ کا ورڈ ہم لوگوں نے کافی سنا ہے. ڈیزرٹ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہاٹ ہوتا ہے، انتہائی گرم ہے، لیکن کیپ ان مائنڈ کہ ہر ڈیزرٹ ہاٹ نہیں ہوتا. کچھ ڈیزرٹ ایسے بھی ہیں انتہائی ٹھنڈے ڈیزرٹ ہیں جہاں پر بیسیکلی ڈیزرٹ کیا ہے، جہاں پہ لائف ایگزسٹ نہیں کر سکتی، جہاں پہ لوگ نہیں رہ سکتے، باڈی جو ہیومن باڈی ہے وہ نہیں رہ سکتی. آپ کے مائنڈ میں ایک سمپل کنسیپٹ ہے کہ ڈیزرٹس وہ ایریا ہاٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، موسٹ کولڈ بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ ڈرائی آئی لینڈ ہوتے ہیں. ہم لوگ بیسیکلی پاکستان کے ایریا میں اگر ڈسکس کریں تو ہم ہاٹ کی بات کریں گے، بیکاز ہمارے یہاں ایریا جو ہے وہ ہاٹ ڈیزرٹس پہ ہے. اٹ ریسیوز ویری لٹل اور نو رین فال تھرو آؤٹ دا ایئر. ٹھیک ہے. تھار از دا لارجسٹ ڈیزرٹ آف پاکستان سچویٹڈ ان سندھ پروونس. اس کے بعد ہمارے پاس آئس لینڈ آ رہے ہیں. آئس لینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو آئی لینڈ بھی بولتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے، سراؤنڈنگ ساری آپ کی واٹر باڈی ہے، اور یہ جو ہے یہاں پہ ویسے تو کوئی فرٹائل خاص نہیں ہوتی، اسپیسیفک ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بھی کوئی خاص آپ کہہ لیں کہ فیسیلیٹیز جو کہ لائف میں چاہیے ہوتی ہیں وہ اویلیبلٹی وہاں پر ایزی نہیں ہوتی، لہٰذا صرف وہ ایک آپ اچھی ہل اسٹیشن یا ایک ویکیشن کے لیے جا سکتے ہیں. تو یہ پیس آف لینڈ ہے سراؤنڈیڈ بائی واٹر فرام آل سائڈ از کالڈ این آئی لینڈ. اس میں ایک بڑا اسٹولا آئی لینڈ ہے جو کہ شاید ہم پاکستانیوں میں سے کسی نے کبھی نام بھی سنا ہو، اور موسٹلی نے سنا بھی ہو. اسٹولا آئی لینڈ ہمارے یہاں بلوچستان میں پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو سیکنڈ نیم ہے اس کو نون ایز آئی لینڈ آف 7 ہلز. ٹھیک ہے. 7 پہاڑوں کا جو آئی لینڈ بولتے ہیں، آئی لینڈ آف 7 ہلز. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد لیکس کی بات آ جائے، لیکس میں دیکھیں کہ لیکس تو انتہائی خوبصورت ایک سین ہے، ایک نیچرل سین ہمیں بتاتی ہیں. تو یہ باڈی آف واٹر وچ از سراؤنڈیڈ بائی ڈرائی لینڈ آپ کی بالکل ڈرائی ہوتی ہے، کوئی وہاں پہ اوپر پانی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فرام آل سائڈ از کالڈ لیکس. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کی سائڈس پہ کوئی پانی کہیں سے آپ کو مل نہیں رہا، لیکن آپ کی مڈ میں پانی ہے. یہاں پہ یہ اب سیف الملوک ہے. ٹھیک ہے. سیف الملوک یہ ہماری ناردرن سائڈ ہے، کاغوان ویلی کے اندر یہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے جو یہ دیکھیں یہ ماؤنٹینس کے ساتھ یہ گھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی باڈی ایسا کوئی سورس نہیں ہے سوائے گلیشیئرس کے، انہوں نے پگھلنا ہے تو جب آنا ہے سو آنا، لیکن ڈائریکٹ یہاں پہ کچھ بھی پانی نہیں آ رہا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیکس. یہاں پہ فریش واٹر ہوتا ہے، یہ پینے والا پانی. اچھا، کانٹیننٹس کا سیکنڈ ہمارے پاس ہے، اور وہ میں کنسیپٹ آپ کو تھوڑا سا دیتی چلوں، اس کے بعد میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. کانٹیننٹس کیا ہوتے ہیں؟ از ون آف سیورل ویری لارج لینڈ میسز generally identified and categorized on the basis of geopolitical distributions. جیو پولیٹیکل ڈسٹریبیوشنس کی ٹرم میں نے یوز کیا، یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کو مزید الیبوریٹ کر کے بتاؤں گی کہ بیسیکلی جیو پولیٹیکل ڈسٹریبیوشن یا جیو پالیٹکس بیسیکلی کیا ہوتی ہے.
ہم 7 جو بر اعظم جن کو ہم کانٹیننٹس کہتے ہیں ذرا ان کے نام دیکھتے جائیں اور لارجسٹ سے اسمالر کی طرف میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے پکچر وہی یوز کی ہے جو پریویس میں نے سلائڈس میں یوز کی تھی. سب سے بڑا کیا ہے؟ ایشیا, اس میں ہم لوگ رہتے ہیں. سیکنڈ پہ کیا آ جاتا ہے؟ افریقہ. ٹھیک ہے. تھرڈ پہ کیا آ جاتا ہے؟ نارتھ امریکہ. فورتھ پہ کیا ہے جی؟ ساؤتھ امریکہ. ففتھ پہ کیا ہے؟ انٹارکٹیکا. ٹھیک ہے, اس کو انٹارکٹا یہ کچھ اس طرح کے بھی ورڈ سے اس کو بولا جاتا ہے. اس کے بعد 6 میں کیا ہے؟ یورپ. یورپ کے بعد کیا آ رہا ہے لاسٹ میں؟ آسٹریلیا. ٹھیک ہے, تو لاسٹ اس حساب سے لاسٹ جو سب سے اسمالسٹ کنٹیننٹ ہے وہ آسٹریلیا, اور جو سب سے جو لارجسٹ کنٹیننٹ ہے وہ ہے ایشیا. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی, کچھ انفارمیشن ملی ہے آپ کو, تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ وی ول بی رائٹ بیک.